9 نومبر 1877 کی پرنور صبح جو اپنی مہد میں ایک نابغہ روزگار شخصیت کو لے کر طلوع ہوئی، جسے والدین نے محمد اقبال کا نام دیا، پھر دنیا نے انہیں شاعر، فلسفی، علامہ، دو قومی نظریے کے دلدادہ، وحدت اسلامی کے پروردہ، زبان عجم، شاعر مشرق، حکیم الامت اور مصور پاکستان جیسے القاب سے نوازا۔ کون علامہ اقبال، جو شاعر تو تھے مگر کیسے شاعر کہ جنہوں نے لب و رخسار کی باتیں نہیں کی، وزن اور بحور کی قید میں جکڑی یہ کیسی شاعری تھی جو زلفوں کی زنجیر سے آزاد رہی۔ یہ کیسی غزل ہے کہ جس میں چشم غزالہ کا ذکر نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر تو تھے مگر یکتائے زمانہ تھے، جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بعض شعراء کا کلام سن کر دل سے آہ نکلتی ہے، بعض شعراء کے اشعار انسان کو واہ کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر علامہ اقبال کی شاعری ایسی شاعری ہے جو ہر انسان کو ایک راہ دکھاتی ہے جس پر گامزن ہونے والا اپنی ذات کا سراغ لگا لیتا ہے۔ علامہ اقبال اس دور میں تشریف لائے جب امت کا شیرازہ پوری طرح بکھر چکا تھا، افراتفری کا دورہ تھا، مسلمان پوری طرح کمزور پڑ چکے تھے۔ یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اپنے اشعار سے مسلمانوں میں امید کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، رموز بے خودی، زبور عجم، جاوید نامہ علامہ اقبال کے وہ عظیم تصنیفی شاہکار ہیں جنہیں یگانہ اور بیگانہ سب نے تسلیم کیا، اور بالآخر امت کا یہ سورج اپنی کرنیں کائنات میں پھیلا کر 21 اپریل 1938 بمطابق 20 صفر 1357 میں غروب ہو گیا، اور علامہ اقبال کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔